الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نماز کے سلسلے میں فرائض کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور نماز کا چوتھا فرض رکوع ہے، یعنی نماز میں قیام کے بعد رکوع کا کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی آدمی رکوع کو چھوڑ دے اور رکوع نہ کرے تو اس انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ رکوع کے معنی عربی زبان میں جھکنے کے ہیں، اور رکوع میں اتنا جھکنا فرض ہے کہ دیکھنے والا عرف عام میں یہ کہہ سکے کہ یہ آدمی جھک گیا ہے، اور فقہا نے اس کی کم سے کم حد جو مقرر کی ہے اور بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اتنا جھک جائے کہ اس کے دونوں ہاتھ، ان کی انگلیاں اور انگلیوں کے بھی بور دونوں گھٹنوں کو چھو لیں، یعنی انگلیوں کے سرے اور گھٹنوں کے بالکل اوپر کی ہڈی سرے جو ہیں یہ آپس میں مل جائیں تو یہ رکوع کی ابتدا ہے۔ اتنا رکوع اگر کسی انسان کو مل گیا تو گویا اس کا فرض پورا ہو گیا۔ ایک آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اور وہ جھکتا ہے اتنا کہ اس کی انگلیوں کے سروں نے پور جو ہیں انہوں نے گھٹنے کو چھو لیا، گھٹنے کے اوپر کے حصے کو، ہڈی کو، تو بس اس انسان کا رکوع پورا ہو جائے گا، یعنی فرض پورا ہو جائے گا۔ محض سر کو جھکا دینا یہ رکوع نہیں ہے، اور اگر کوئی بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی حد یہ ہے کہ انسان کا سر اس کے گھٹنوں کے اوپر کی طرف آ جائے۔ اس بات کی تشریح ابھی آگے انشاءاللہ آتی ہے۔ اور ایسے ہی کوئی آدمی بوڑھا ہے اور کمر جھک گئی اور رکوع کی حد تک جھک گئی، یا کوئی شخص معذور ہے، کبڑا ہے، اور کبڑے شخص کا قد اتنا جھکا ہوا ہے کہ گویا وہ رکوع کی حد تک ہے، تو ان دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ رکوع کے لیے اپنے سر سے اشارہ کر دیں، سر کو تھوڑا سا اور جھکا لیں، ایک اور دوسرے اپنے ہاتھوں کو باندھنے کی بجائے وہ کھلا چھوڑ دیں اور گھٹنوں پر لگا لیں تو یہ رکوع ادا ہو جائے گا۔ تو کبڑا یا بوڑھا آدمی جس کی کمر جھک گئی، اس کے رکوع کے لیے دو چیزیں ہو گئیں۔ ایک چیز تو یہ کہ قیام کی حالت میں اس نے سر تو اوپر رکھا ہوا ہے، سجدے کی جگہ پر دیکھ رہا ہے، اب رکوع کی حالت میں وہ سر کو جھکائے اور پاؤں کی طرف دیکھنے لگے گا۔ ایک تو یہ علامت ہو گئی رکوع کی، اور دوسرے اس نے پہلے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اب ہاتھ کھلے چھوڑ دیے اور گھٹنوں کو لگا لیے، یا گھٹنوں تک پہلے بھی اس کے ہاتھ لگ رہے تھے، تو یہ صورت اس کے رکوع کی ہو گئی۔ اور بعض فقہا اسی لیے صرف اس کے سر کے اشارے کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ سر کو مزید جھکائے گا تو یہ رکوع ہو جائے گا۔
اور رکوع کا وقت قرات سے فارغ ہونے کے بعد ہے۔ سب سے پہلا فرض نماز کا جو نماز میں داخل ہونے کے وقت تھا وہ نیت تھی، دوسرا فرض قیام تھا، تیسرا فرض قرات تھا، اور چوتھا فرض یہ رکوع ہے۔ تو اس تیسرے فرض یعنی قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع کا مقام ہے، اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ رکوع کرنا فرض ہے۔ تو یہ نماز کا چوتھا فرض ہو گیا۔ اور رکوع میں تسبیحات پڑھے، اور تسبیحات کی تفصیل یہ ہے کہ تسبیحات رکوع اور سجدے کی ان کا کم سے کم مقام یہ ہے کہ کوئی انسان اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایک بار پڑھ لے، ایک بار کا پڑھنا واجب ہے، اسے چھوڑ دینا اس سے وہ گناہ گار ہوگا۔ اگرچہ سجدہ سہو واجب نہیں آئے گا، کیونکہ اصول کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز اسی وقت باطل قرار پائے گی جب وہ فرض کو ترک کر دے، اور اگر وہ کسی واجب کو ترک کر دے تو امام کی اقتداء اس کے لیے کافی ہو جائے گی، واجب کے ترک کرنے پر اسے گناہ ملے گا مگر نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص خود سے رکوع کر رہا ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، نفل، سنتیں یا فرض اکیلے میں تنہا ادا کر رہا ہے، تو تسبیحات جو ہیں رکوع اور سجدے کی ان کی کم سے کم مقدار 3 ہے، اور درمیانہ درجہ یہ ہے کہ وہ 5 مرتبہ تسبیح پڑھے، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ 7 مرتبہ پڑھے، اس لیے کہ ابو داؤد کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رکع احدکم، تم میں سے جب کوئی آدمی رکوع کرے فلیقل، تو اسے چاہیے کہ 3 مرات 3 مرتبہ یہ کہے کہ سبحان ربی العظیم، اور یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اور جب سجدہ کرے تو فلیقل، اسے چاہیے کہ وہ کہے سبحان ربی العالی 3 مرات 3 مرتبہ، وذالک ادنی، اور یہ کم سے کم درجہ ہے، اور مراد یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس سے سنت کا طریقہ مکمل ہو جائے گا، تو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اسی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ سے کم تسبیحات پڑھنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ تو پڑھے، وگرنہ نماز رکوع اور سجدے میں مکروہ ہو جائے گی۔ اور اگر 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھے تو یہ 3 مرتبہ سے زیادہ کا پڑھنا مستحب ہے، اور اسے چاہیے کہ پھر طاق عدد کا خیال رکھے، مرد ہو یا عورت طاق تعداد میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر 7 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ تو درمیانہ درجہ ہو گیا، اور 7 مرتبہ اچھا درجہ ہے، کمال حاصل کر لیا۔ اور اگر امامت کر رہا ہو تو پھر وہ دیکھ لے، اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ امام صاحب اگر 5 مرتبہ بھی پڑھیں تو ان کے مقتدی ہیں، ان کی عادت کو جانتے ہیں، اور پتہ ہے کہ امام صاحب ہمارے رکوع یا سجدہ لمبا کرتے ہیں اور لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی،
لوگ اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں تو کوئی کراہت نہیں ہے، اور اگر لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی ایسی پریشانی ہوتی ہے جو واقعی صحیح مزاج کا آدمی ہے تو پھر چاہیے کہ 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ جماعت میں کمی واقع نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو کہ لوگ مسجد میں کم آنا شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے رکوع میں 3 مرتبہ پڑھنا اور سجدے میں بھی 3 مرتبہ تسبیح کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور شروع ہوتی ہے یہاں سے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انسان ان تسبیحات کو 5 مرتبہ پڑھے یا پھر 7 مرتبہ پڑھے۔ رکوع کے معاملے میں کچھ اور مسائل بھی ہیں جن کا تعلق چونکہ خالصتاً رکوع سے ہے، اس لیے یہ بھی سن لینے چاہیے کہ عورتوں کے رکوع میں اور مردوں کے رکوع میں فرق ہے، اور خواتین کے لیے رکوع یہ ہے کہ مردوں کے لیے اپنی پشت کو برابر نہ کریں، بلکہ پہلے مردوں کا رکوع کیسا ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق مرد کا رکوع یہ ہے کہ انسان کی کمر اور اس کا سر یہ ایک لیول میں آ جائیں، پیٹھ، کمر اور سر یہ تینوں ایک لیول میں آ جائیں، حتیٰ کہ اگر فرض کر لیجئے اس پہ کوئی پانی کا پیالہ رکھتے تو پانی کا پیالہ چھلکے نہیں، اتنا رکوع میں جھکنا انسان کا کہ اس کا سر اور کمر ایک درجے میں آ جائیں، ایک لیول میں، یہ سنت ہے اور نماز ایسے پڑھنی چاہیے۔ محض اتنا کرنا کہ انگلیاں گھٹنوں پر آ جائیں اور زیادہ نہ جھکنا، یہ مکروہ ہے۔ نماز کے مکروہات اور سنتیں جہاں آئیں گی وہاں پہ تفصیل سے ذکر کر دیں گے، لیکن رکوع کا صحیح ترین طریقہ جس میں سب سنتیں ادا ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو قبلے کی طرف رکھے اور دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لے، ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر۔ یہ نماز کے مسائل بار بار سننے اور بار بار سمجھنے سے بھی یاد ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ، اس لیے یہ مسئلہ اور بھی کئی مرتبہ بھی تو آئے گا۔ تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر رکھنی چاہیے۔ نماز میں ایک مقام بس ایسا ہے جس میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جان بوجھ کے بند کر دینی چاہیے، اور وہ سجدہ ہے، سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر دیں اور رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول دیں، اور ہتھیلی اور انگلیوں سے گھٹنوں کی جو ہڈیاں ہیں انہیں پکڑ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ تو دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہو گئے، دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کی ہڈیاں پکڑ لیں، اور سر اور کمر اور پیٹھ یہ ایک ہی لیول میں آ جائیں، اتنا جھک جانا چاہیے، اور پھر 3 مرتبہ کم سے کم، اور مناسب یہ ہے کہ 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح رکوع میں، اور سجدے کی تسبیح وہاں بھی 3 یا 5 مرتبہ وہاں پڑھی جائے، اور سجدے کی تفصیلات اس کے بعد آئیں گی۔ تو سبحان ربی العظیم 5 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے برعکس خواتین کے لیے رکوع جو ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی طرح وہ اپنی پیٹھ کو برابر نہ کریں، نہ ہی زیادہ جھکیں، اور ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر مردوں کے برعکس گھٹنوں پر رکھ دیں بس۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ انگلیاں، بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ مردوں کی طرح کھول دے لیکن گھٹنوں کو پکڑے نہیں، اور گھٹنوں کو تھوڑا سا جھکا دیں، اور کوہنیاں جو ہیں انہیں پہلوؤں سے ملا لیں۔ تو اب گن لیجئے کتنے فرق ہو گئے۔ ایک فرق تو یہ ہوا کہ مرد پورا جھک جائے اور خواتین پوری نہ جھکیں، مرد اتنا جھک جائے کہ اپنے سر کو اور کمر کو ایک لیول میں لے آئے، اور خواتین
اتنا نہ جھکیں، تھوڑا سا جھکیں۔ دوسرے یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھول کے مرد اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ عورتیں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر گھٹنوں پہ رکھیں، مردوں کی طرح انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو پکڑیں نہیں۔ اور فتویٰ بھی اسی بات پر ہے۔ دو فرق ہو گئے کہ خواتین مردوں کی طرح انگلیاں کھول کے گھٹنوں کو پکڑیں گی نہیں، بلکہ وہ انگلیوں کو ملا کر گھٹنوں پر رکھ دیں۔ اور تیسرا فرق یہ ہوا کہ خواتین گھٹنوں کو قدرے جھکا لیں، تھوڑا سا۔ اور چوتھا فرق یہ ہو گیا کہ مرد اپنی کوہنیوں کو پھیلائے گا، اپنے پہلوؤں سے الگ رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے، اور خواتین اس کے برعکس کوہنیوں کو اپنے جسم سے ملا کر سمٹ کر رکوع کریں گی۔ یہ 4 یا 5 فرق کہہ لیجئے جو مرد اور عورت کے رکوع میں ہیں، اور ان کے لیے وہ چیز صحیح ہے اور ان کے لیے یہ چیز صحیح ہے۔ یہ ہے فرق جو فقہا نے لکھا ہے۔ اور شامی میں اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں خواتین کو اپنے جسم کو ملا کر سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پردے کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر تیسری چیز، فقہا کہتے ہیں کہ کوئی مخنث ہے اور وہ نماز سے پڑھے گا تو خواتین کی طرح اپنے جسم کو سمیٹ کر نماز پڑھے گا۔ فقہا نے مستقل قواعد اور ضوابط ان کے لکھے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں انہیں اس طرح کا نہیں سمجھا جاتا کہ وہ بھی کبھی نماز پڑھیں یا ان کی بھی کوئی عزت اور احترام ہو، لیکن مسلمانوں کا معاشرہ جب مہذب معاشرہ تھا اور مسلمانوں کی اقدار، ان کی ویلیوز برقرار تھیں، تو ایسے لوگوں کو مستقل احکامات بتائے جاتے تھے کہ آپ لوگوں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ کا معاشرے میں کیا سٹیٹس ہے، اور مسجد میں آنا ہے تو کہاں کھڑا ہونا ہے۔ ان کے لیے بھی ساری چیزیں ایسے ہی تھیں جیسے باقی لوگوں کے لیے، اس لیے کہ وہ سوسائٹی کا ایک رکن سمجھے جاتے تھے۔ وہ اس لیے نہیں ہوا کرتے تھے کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں اور انہیں دیکھ کے ہنسیں۔ یہ سب اس امت کے زوال کی اور اللہ کی ناراضگی کی علامات ہیں۔ اللہ اگر خوش ہوتا اور راضی ہوتا تو یقیناً وہ توفیق دیتا کہ مسلمان اپنے معاشروں کو اچھا کرتے اور اچھے معاشرے تشکیل پاتے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں پیشانی اور گھٹنوں کے برابر ہو جانا کیا ہے، اس پہ فقہا نے تفصیلات لکھی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیشانی گھٹنوں کے اوپر کی سیدھ میں آ جائے۔ کچھ فقہا کا خیال یہ تھا کہ پیشانی گھٹنوں کے سامنے قبلے کی طرف اتنی جھک جائے، اتنی نیچے آ جانی چاہیے کہ گھٹنوں کے برابر آ جائے، یعنی گھٹنوں کا اور پیشانی کا فاصلہ زمین سے برابر ہو۔ لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ بعض اوقات کسی آدمی یا عورت کے جسم کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اتنا نہیں جھک سکتے۔ اسی لیے اس فتوے پہ کہ کوئی مرد اور عورت اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو وہ اتنا جھک جائیں کہ جتنا فاصلہ ان کے گھٹنوں کا زمین سے اوپر اٹھنے کا ہے، اسی لیول پہ ان کا سر بھی آ جائے، پیشانی بھی آ جائے۔ اس فتوے پہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار پر جو حاشیہ لکھا ہے اس میں انہوں نے تنقید کی ہے۔ اور مفتی ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ یہ وہی ہیں مفتی ابو سعود تفسیر ابو سعود جنہوں نے لکھی ہے، اور جن کے فتوے پر اس وقت عثمانیوں نے، ترکوں نے بیت اللہ کو گرا کر تعمیر کیا تھا۔ بیت اللہ کا گرانا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ ساری امت میں جو اللہ کے اچھے بندے تھے وہ اس بات پر، اور اچھے اچھے مفتی اور شیخ الاسلام اپنے وقت کے جو پرانے تھے وہ لوگ اس پہ فتویٰ دیتے ہوئے گھبراتے تھے،
مگر ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام بھی تھے غالباً اس وقت خلافت عثمانیہ میں، انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اس پہ فتویٰ دیا تھا، اور انہوں نے عثمانیوں سے کہا تھا کہ آپ بیت اللہ کو بنائیں، اور بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تھی۔ انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے ابو سعود نے۔ خیر، در مختار کا حاشیہ جو طہطاوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، در مختار کا ایک حاشیہ وہ ہے جو شامی نے لکھا ہے، جس کا ذکر عام طور پہ سنتے رہتے ہیں۔ ان کا دوسرا حاشیہ طہطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو طہطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مصر کے تھے، انہوں نے تنقید کی ہے اس فتوے پہ، اور انہوں نے ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، اور وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ گھٹنوں کے اوپر کی طرف، گھٹنوں کی سیدھ میں آدمی، مرد یا عورت کی پیشانی آ جائے، بس یہ کافی ہے۔ اور کہتے ہیں رکوع میں اتنا نہ جھکے کہ سجدے کے قریب ہو جائے۔ تو خلاصہ ساری گفتگو کا یہ نکلا کہ کوئی آدمی، اگر مرد یا عورت بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنے سر کو، کمر کو اتنا خم دے دیں، اتنا جھک جائیں کہ فرض کر لیجئے کہ اگر پیشانی پہ رکھ کے اس کو پتھر کو گرایا جائے، شاکول پیشانی سے لٹکایا جائے تو گھٹنوں کی سیدھ میں آ جائے، بس اتنا کافی۔ اس سے زیادہ جھکنا کہ سجدے کے قریب ہو جائے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی وہ پہلی بات کہ زمین سے گھٹنوں کا اور پیشانی کا فاصلہ برابر ہو جائے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ اگرچہ بعض فقہا نے فتویٰ دیا ہے، مگر طہطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جو تنقید کی ہے وہ بڑی اچھی تنقید ہے، اور انہوں نے اسی کو لکھا ہے کہ بس جب آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے تو اتنا جھکا لے اپنی کمر کو اور سر کو کہ سر جو ہے وہ گھٹنوں کی محاذات میں، گھٹنوں سے بالکل اوپر، اگر اوپر کی طرف جائیں تو گھٹنے اور سر ایک ہی لیول میں گویا آ جائیں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور اگرچہ شامی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مردوں کو ٹخنے ملا لینا سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ مردوں کے لیے رکوع اور سجدے دونوں میں اپنے پہلوؤں سے ہاتھوں کو، اپنے پہلوؤں سے بازوؤں کو الگ کرنا ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کو رکوع میں قبلہ رخ رکھنا ہے۔ اگر اپنے ساتھ والے نمازی کے ساتھ وہ اپنے ٹخنے ملائے گا تو یہ ٹخنے ملانے سے انگلیاں قبلہ رخ نہیں رہ سکتی۔ تو شامی میں یہ جزیہ جو لکھا ہے کہ رکوع میں مردوں کو ٹخنے آپس میں جوڑ لینا یہ سنت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس سے تیسرا نقصان یہ ہو جائے گا کہ نماز میں بغیر ضرورت کے حرکتیں ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے یہ ٹخنوں کو جوڑ دینا جو ہے، اس کی تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی، اور جمہور ائمہ نے بھی اس پہ نہیں لکھا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹخنوں کو ٹخنوں کے مقابلے میں لے آئے۔ اس لیے ٹخنوں کا ایک نمازی کے دوسرے نمازی کے ٹخنوں کے بالکل برابر میں ہونا یہ قیام کی حالت میں بھی سنت ہے۔ ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جوڑ لیں آپس میں پاؤں کو، بلکہ ایک لیول پہ لے آئیں۔ ابو داؤد میں آتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقات میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ اس ملا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاؤں جوڑ لیتے تھے، ملا لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹخنا دوسرے ٹخنے کے مقابلے میں آ جاتا تھا اور صف سیدھی ہو جاتی تھی۔
اسی لیے فتاوی سمرقند میں لکھا ہے کہ ہر نمازی اپنے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کی مقدار میں جگہ چھوڑ دے، اور یہ جو آیا ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا ملانا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت میں جب کھڑا ہو تو سب سیدھی کرنے کی ہونے کی وجہ سے ایک آدمی، ایک نمازی کے ٹخنے دوسرے کے ساتھ والے کے برابر میں آ جانے چاہیے، کیونکہ جب کھڑا ہوگا تو قیام میں بھی ٹخنے ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ اور تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جو حالت قیام میں تمہاری حالت ہے، رکوع میں بھی وہی کیفیت سنت میں ہونی چاہیے۔ سنت کے مطابق رکوع اور قیام دونوں میں ٹخنے ہر نمازی کے دوسرے نمازی کے برابر میں آ جائیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جوڑ لیے جائیں۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاؤں سے پاؤں ملا کر رکھیں، ان لوگوں نے ان احادیث کو نہیں سمجھا، اور اسی لیے السعایہ میں مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 1284 ہجری میں جو ان کا اپنا دور تھا، تقریباً 150 برس پہلے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے علماء نے بیٹھ کر اس بات پر بحث کی کہ رکوع اور سجدے میں ٹخنے جو ہیں آپس میں جوڑ لینا نمازیوں کا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور کہیں بھی معتبر کتابوں میں اس کا ذکر نہیں آتا، اور اس کا مطلب اتنا سا ہی ہے کہ ایک نمازی کے ٹخنے دوسرے نمازی کے مقابلے میں آ جائیں، یہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں جوڑ لیں۔ اور پھر انہوں نے مفتی ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تعریف کی ہے کہ انہوں نے اس مفہوم کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے۔ السعایہ میں یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، اہل علم اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال بات اتنی سی ہے مختصر سی کہ پاؤں جب نمازی جماعت کی نماز میں کھڑے ہوں تو ٹخنا جو ہے ایک نمازی کا دوسرے نمازی کے مقابلے میں آ جانا چاہیے، تاکہ پاؤں سب کے ایک سیدھ میں آ جائیں اور سب سیدھی ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپس میں وہ پاؤں بھی ملا۔ اسی طرح رکوع کے مسائل میں فقہا نے اس بات پر بھی بحث کی ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع یا سجدے پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ نماز پڑھا رہا ہے اشارے سے، مثلاً کوئی بہت بزرگ ہیں، بوڑھے ہو گئے، اور رکوع مشکل سے ہوتا ہے، سجدہ مشکل سے ان سے ہو ہی نہیں پا رہا، اور اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اشارے والے کے پیچھے وہ مقتدی جن کی صحت ٹھیک ہے وہ نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اشارہ کرنے والا امام اشاروں سے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے جو لوگ صحیح قدرت رکھتے ہیں رکوع اور سجدے پہ، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو چاہیے کہ امامت وہ آدمی کرائے جو اشارے سے نماز نہ پڑھ رہا ہو، بلکہ اس کی صحت اللہ تعالی نے ایسی دی ہو کہ وہ رکوع اور سجدہ ٹھیک طرح کر سکتا ہو۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی امام سے پہلے رکوع کر لے یا امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے۔ ایسے تیز بھی ہوتے ہیں کہ اگر امام نے سنت کے مطابق قوما کر لیا، یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے، اور امام سنت کے مطابق ابھی کھڑا تھا، تو سجدہ کرنے والے پہلے ہی سجدے میں پہنچ گئے۔ امام نے قرات مکمل کی اور کسی وجہ سے ابھی اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، مثلا امام نماز پڑھا رہا ہے
اور نماز میں اس نے سورہ کوثر پڑھی اور سورہ کوثر کی آخری آیت پڑھی کہ ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن جو ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے دشمن جو ہیں یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کو کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔ جو آج آپ کو اس بات پر طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے تو آپ کی نسل باقی نہیں رہے گی، تو آپ ان کے طعنوں سے گھبرائیں نہیں، یہ خود ہی بے نسلے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ رکے اور پھر اللہ اکبر کہے، مگر یہ اس زمانے کے لیے مسئلہ تھا جب امام نمازیں پڑھاتے ہوئے قرآن کو سمجھتے تھے، کہ اب ہمارے زمانے میں مسئلہ نہیں رہا، اب تو نماز پڑھا دیتے ہیں پوری اور پھر خیال آتا ہے کہ نماز میں ہیں، دنیا جہان کی سیریں کرتے پھرتے ہیں نماز میں، اور اسی وجہ سے وہ کیفیت نماز میں پیدا نہیں ہوتی جس کا اثر مقتدیوں پر بھی ہو، اور مقتدیوں کی غفلت بھی امام پر اثر کرتی ہے، مقتدی بھی ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ جس زمانے میں ائمہ قرآن پاک کو سمجھتے تھے، فقہا نے لکھا تھا کہ اگر یہ آیت پڑھے تو اس کے بعد فوراً اللہ اکبر نہ کہے، اس لیے کہ اللہ اکبر کہنا اگر تو وہ خوشی کی وجہ سے، کہ وہ دل میں خوش ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشارت دی کہ آپ کے دشمن بے نسلیں ہوں گے، ان کی کوئی نسل نہیں چلے گی، نام ان کا مٹ جائے گا، اس نے خوشی سے کہا اللہ اکبر۔ تو اب کہنے کو تو یہ رکوع کے لیے کہہ رہا ہے، مقتدی بھی جھک گئے، یہ بھی جھک گیا، لیکن فقہا کہتے ہیں اس نیت کی وجہ سے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہ پچھلے زمانوں کا مسئلہ تھا، اب کا نہیں۔ اب کتنے ائمہ ہوتے ہوں گے جو اس پر سوچ سکتے ہیں، خود ہی آپ سوچ لیجئے۔ تو فرض کر لیں کوئی ایسا امام اب بھی ہو اور وہ سورہ کوثر کی آخری آیت پڑھنے کے بعد رک جائے، تک اس کی نیت صحیح رہے، خوشی کی حالت میں نہیں، بس اللہ کی عبادت کی نیت سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے، اور مقتدی پہلے چلا گیا۔ یا سجدے کی جو صورت عرض کی تھی کہ وہ سنت کے مطابق قومے میں کھڑا ہے تو مقتدی پہلے ہی سجدے میں چلا گیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امام رکوع اور سجدے میں مقتدی کے ساتھ مل گیا یا نہیں۔ مقتدی صاحب رکوع کر رہے ہیں، امام ابھی کھڑا ہے، اور امام کھڑا ہے اور مقتدی صاحب سجدے میں ہے، تو اگر امام بھی اسی وقت سجدے اور رکوع میں جا کر اسی مقتدی کے ساتھ مل گئے تو پھر نماز ہو جائے گی مقتدی کی، لیکن امام سے پہلے رکوع کرنا اور امام سے پہلے سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ امام سے پہلے میں سجدے میں آ گیا ہوں یا رکوع میں، تو فوراً لوٹے، اور امام کو قیام میں اگر پا سکتا ہے تو قیام کی طرف لوٹنا واجب ہے۔ اس کی یہ جلدی مکروہ تحریمی تھی، سجدہ صاحب تو کر نہیں سکتا اس لیے کہ مقتدی ہے، وہ اپنا سجدہ صاحب کہاں سے کرے گا، لیکن گناہ گار ہوگا امام پر سبقت لے جانے کی وجہ سے، امام پہ جلدی کرنے کی وجہ سے۔ چاہیے تھا کہ امام کے ساتھ، امام کے بعد وہ رکوع میں جاتا، اور ایسے ہی رکوع میں امام سے پہلے سر اٹھا لینا، اس سے بھی شدید تنبیہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے رکوع میں سر اٹھا لیتا ہے اسے ذرا اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کا سر گدھے جیسا ہو جائے، یعنی ایسی حماقت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ پڑھ جائیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اتنی سخت زبان استعمال فرمائی ہو، اتنی سخت باتیں ارشاد فرمائی ہوں، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی نسلی اور عصبیت کا شکار ہو اور وہ امت کو بانٹ دینا چاہتا ہو
گروہ بندی کرنا چاہتا ہو وہاں پہ اتنے سخت جملے آئے ہیں، یا پھر نماز کے متعلق آپ نے جانوروں سے تشبیہ دی ہے کہ جو ایسے کرتا ہے وہ ایسے جانور جیسی حرکت ہے، وہ ایسے کرتا ہے وہ ایسے جانور جیسی حرکت ہے، دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان پر بیٹھ جاتا ہے قعدے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائل قلب، جیسے کتا بیٹھتا ہے ایسے ہی آدمی بیٹھتا ہے۔ یہاں فرمایا جو رکوع میں امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے اسے ذرا خدا کا خوف نہیں، اس کا چہرہ بگڑ کے گدھے جیسا ہو جائے، گدھوں والی حرکت کرتا ہے، یعنی بے وقوفی کی حرکت کرتا ہے۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی کہ نماز ہی پڑھنی ہے، عبادت ہی کرنی ہے تو ڈھنگ سے عبادت کرو، جانوروں والی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ وقت بھی آدمی خرچ کرے، وضو کرنے میں سردی گرمی کئی مرتبہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، زحمت بھی اٹھائے اور نماز پڑھے تو ایسی جیسے جانور، غلط بات ہے۔ بھئی آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، سنت کے مطابق نماز پڑھیے، اس پہ ثواب بھی ملے گا اور اپنے باطن کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، اندر بھی دھلتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رکوع میں نہ امام سے پہلے جائے، امام پہلے کرے رکوع پھر جائے، اور نہ ہی امام سے پہلے رکوع سے اٹھے بلکہ امام اٹھے پھر اس کے بعد اٹھے مقتدی۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی جلدی سے آتا ہے اور امام رکوع میں ہے اور یہ رکوع میں اسے ملنا چاہتا ہے تاکہ رکعت مل جائے، پکی پکائی روٹی مل گئی نا، قیام تو کیا نہیں، نہ قرات سنی، جلدی جلدی رکوع میں بھاگ کے شامل ہو گئے تو ایک رکعت کا گویا کہ فائدہ ہو گیا اسے۔ اور صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ حالت قیام میں اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ جو کہ فرض ہے، پہلا فرض تو نیت ہو گئی، دوسرے اللہ اکبر ہو گئی، تیسرا فرض قیام کا ہو گیا، یہ تینوں فرض پورے ہو گئے، تو اس کے بعد رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں جانے کے لیے پھر فوراً دوسری تکبیر کہے بغیر رکوع میں جانا۔ بہت سے لوگ دوسری تکبیر کہتے ہیں، اس دوسری تکبیر کا کوئی موقع نہیں ہے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ بھی نہیں باندھنے، یہ دو غلطیاں عام طور سے ہوتی ہیں لوگوں سے کہ امام رکوع میں یہ آئے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، پھر اللہ اکبر کہا اور پھر رکوع میں گئے، یہ دونوں چیزیں غلط ہو گئیں۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے تھا اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے ہی رکوع میں جانا چاہیے تھا، اور رکوع میں امام کے ساتھ ذرا سی بھی شرکت کافی۔ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ دونوں غلطیاں جو ہیں یہ سمجھ لی گئی ہوں گی کہ امام کے ساتھ آ کر ملے، اور اس حالت میں تینوں فرض پورے کرنے ہیں، نیت کا بھی اور قیام کا بھی، اور قیام کی حالت میں اللہ اکبر کہنا ہے بس، اب نہ ہاتھ باندھنے ہیں نہ ہی اس کے بعد رکوع میں جانے کے لیے دوسری تکبیر کہنی ہے، بغیر یہ کوئی بھی تکبیر کہے رکوع میں چلا جائے اور بغیر ہاتھ باندھے ہوئے ہی رکوع میں چلا جائے، قیام ہو گیا، اور قیام کے بعد یہ رکوع میں آ گئے، اور رکوع میں امام کے ساتھ ذرا سی بھی شرکت کافی ہے، حتیٰ کہ اگر اس مقتدی کے انگلیوں کے پھور گھٹنوں کو چھو گئے، اتنی حالت بس رکوع کی مل گئی تو بس کافی ہے۔ امام اٹھ رہا تھا اور یہ اس کے پوری طرح امام کے کھڑا ہونے سے پہلے اتنا جھک گیا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے تو یہ رکعت مل گئی۔ اب اس رکعت میں ایک مرتبہ، اس رکوع میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا واجب تھا، یہ واجب پورا کرنا چاہیے، کم سے کم بس ایک مرتبہ کہہ لے اور باقی تسبیحات چھوڑ دے، کیونکہ امام کی اتباع بھی تو واجب ہے۔ اب یہ 3، 5، 7 کے متعلق مت سوچے، ایک بار کہہ دیا یہ اللہ اکبر کے بعد رکوع میں ملنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ دیا بس کافی ہو گیا، اور ویسے الگ نماز پڑھے اپنی،
تو وہ پھر 5 مرتبہ 7 مرتبہ تسبیح پڑھ سکتا ہے امام کے پیچھے پڑھنے کی صورت میں، جبکہ صورتحال یہی ہو کہ جماعت میں مل رہا ہے تو 1 مرتبہ کہنا بس واجب تھا اس تسبیح کا، اور تسبیح کو 1 مرتبہ پڑھ لیا بس، اب اس کے بعد امام کی اقتداء کرنی چاہیے۔ جو آدمی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے مسئلہ الگ ہے کہ ان تسبیحات کو 3 مرتبہ پڑھ لے، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ پڑھ لے، مگر طاق عدد میں، اور امام جو ہے وہ زیادہ تسبیحات نہ پڑھے۔ بس اس کا خیال امام کو رہنا چاہیے کہ مقتدی آرام سے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اسی لیے شامی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ فقہا اس پہ کہتے تھے کہ اگر امام 3 مرتبہ سے کم پڑھے گا تو یہ مکروہ ہے نماز، اور امام اتنی تیز تیز پڑھتے ہیں اللہ جانے کوئی مشین لگ جاتی ہے کیا ہوتا ہے۔ آرام آرام سے پڑھنا چاہیے، اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، وہ مطلقاً شہنشاہ ہے، اور اس کے حضور میں کھڑے ہونا اور پھر دھیان کہیں اور ہو تو وہ ذات جو انسان کے ظاہر اور باطن سب چیزوں سے باخبر ہے، ذرا سوچیں کہ وہاں کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو امام اپنے رکوع کو طویل نہ کرے کہ لوگوں پر گراں گزرنے لگے، لیکن اطمینان سے اتنا پڑھنا چاہیے کہ مقتدی بھی اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکیں۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک اور سفیان ثوری اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے حضرات اس پہ فتویٰ دیتے تھے کہ امام 5 مرتبہ تسبیح پڑھے تاکہ مقتدی 3 مرتبہ پڑھ سکے۔ کوئی مقتدی دیر سے بھی آ جاتا ہے تو اس کی بھی گویا کہ رعایت ہو گئی کہ وہ 3 مرتبہ اس چیز کو پڑھ سکے۔ تو امام کو چاہیے کہ نماز راسی اطمینان سے ادا کرے، اور سبحان ربی العظیم جو ہے اسے 5 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ لوگ اطمینان سے 3 مرتبہ پڑھ سکیں۔ اور سجدے میں بھی یہی حکم ہے کہ امام سجدے میں بھی تسبیحات کو اطمینان سے پڑھے تاکہ اس کے مقتدی وہ بھی اطمینان سے پڑھ سکیں۔ یہ مسائل فقہا نے لکھے ہیں، اور جہاں امام کو مقتدیوں سے زیادہ جلدی ہو اور مقتدیوں کو امام سے زیادہ جلدی ہو، اور ذرا نماز میں 1 منٹ زیادہ لگ جائے اور امام صاحب کی شامت آ جائے اور یہ چیزیں ہوں، یہ مسائل خود ہی لوگ جانیں، شریعت نے البتہ یہی بتایا تھا جو عرض کیا ہے۔ تو امام تسبیحات کو رکوع میں 5 مرتبہ پڑھے، لیکن اگر امام کسی آنے والے کی وجہ سے رکوع کو لمبا کر دے تو پھر کیا ہو، اور آنے والے کی وجہ سے قرات کو لمبا کر دے تو پھر کیا ہو۔ یاد رکھیے اس مسئلے کو، فقہا نے لکھا ہے کہ امام کے پیچھے کوئی آدمی آ رہا تھا اور امام نے پہچان لیا کہ یہ فلاں آدمی آ رہا ہے، خان صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، یہ فلاں آدمی آ رہا ہے جو مسجد میں چندہ ذرا زیادہ دیتا ہے، اور امام صاحب نے سوچ لیا کہ میرے پیچھے آج جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں فلاں سرمایہ دار بھی ہے، فلاں افسر بھی ہے، فلاں آدمی بھی ہے، اور اس وجہ سے قرات ذرا لمبی کی، زیادہ ذرا بنا سنوار کر پڑھا، رکوع کو لمبا کیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں اس آدمی پر شیء عظیم، بہت بڑا یہ گناہ کے متعلق، یعنی یہ کفر کی حرکت کر رہا ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھنی تھی یا اس تاجر کے لیے پڑھنی تھی؟ قرات اللہ کے لیے کرنی تھی یا جو پیچھے افسر کھڑا تھا اس کے لیے کرنی تھی؟
اسی لیے سلطان بلبن کے زمانے میں امام تھے زاہد رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے فقیہ تھے، اور بلبن نے انہیں خط لکھا اپنی حکومت کے دور میں کہ حضرت آپ کو ہم چاہتے ہیں شاہی امام مقرر کریں۔ اب تو شاہی مسجدوں کے امام نہیں خاطر میں لاتے کسی کو، کہاں یہ کہ بادشاہ کہتا تھا کہ آپ ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں، نماز میں 5 وقت پڑھایا کریں، تو اس نے کہا شاہی امام آپ کو مقرر کر دیں۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ ایک لے دے کے یہ نماز ہی تو رہ گئی ہے جو اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، اب تم چاہتے ہو تمہارے لیے پڑھنے لگوں، شرک اور کفر پہ مروں۔ یہ تھے اللہ کے اچھے بندے۔ اس لیے کبھی بھی رکوع، قرات، سجدہ، اس کو آدمی ہرگز کسی کے لیے لمبا نہ کرے، نہ بنا سنوار کر پڑھے، پرواہ ہی نہ کرے کہ نماز میں کھڑا ہے تو کوئی آیا ہے، کوئی گیا ہے، کوئی آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب امام کا دل بے نیاز ہو، اس نے چندے نہ دینے ہو لوگوں سے، اور نوکری کا کوئی خوف نہ ہو، تو پھر وہ اس حرکت پہ نہیں آتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ رکوع کو اگر لمبا کر دیا جائے کسی آنے والے کی وجہ سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں اس پر بڑی چیز کا خوف ہے، اس کے لیے یعنی شرک کا یا کفر کا، کیونکہ کبھی کبھی آدمی اپنے چلنے کی آواز سے بھی پہچانا جاتا ہے، جوتوں کی چاپ سے پہچانا جاتا ہے۔ مسجد میں آ کے اونچی اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں نا، امام نماز پڑھا رہا ہے، ایک مسجد میں باتیں کرنے کا گناہ، دوسرے اتنے اونچا بولنا کہ وہ قرآن پاک پڑھا رہا ہے، قرات ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، اب جماعت والوں کو بھی اس کی آواز آ رہی ہے، یہ بھی گناہ۔ تو اس صورت میں امام کو پتا چل جاتا ہے کہ کون آ رہا ہے، اب اس کی نیت یہ ہو گئی کہ اسے خوش کرے، تو نماز اللہ کے لیے پڑھنی تھی، ان کے لیے پڑھنی تھی۔ سو مت اپنی قرات کو زیادہ بنائے سنوارے، ایک حرف لوگوں کے لیے نہ پڑھے، ایسے نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے کہ امام سے نکل جائے۔ چاہے مفتی فتویٰ نہ بھی دے تو بھی اللہ تو جانتا ہے کہ یہ رکوع کیوں لمبے ہو رہے ہیں اور یہ نمازیں کیوں لمبی ہو رہی ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے ایک صورت، دوسری صورت یہ ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، رکوع میں ہے، اور پیچھے سے اسے آواز آئی کہ کوئی اللہ کا بندہ جلدی جلدی آ رہا ہے کہ اسے یہ رکعت مل جائے، امام نہیں پہچانتا کون ہے کون نہیں ہے، تو اس نے اس مقتدی پر ترس کھاتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے رکوع کو لمبا کر دیا کہ چلو ایک مسلمان ہے، اس کو ایک رکعت مل جائے گی، پہلی رکعت ہے ثواب اسے مل جائے گا، آخری رکعت ہے چلو جماعت اسے مل جائے گی، ایک رکعت تو کم سے کم جماعت کی مل جائے گی، بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی کراہت نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہچانتا نہ ہو، اگر نہ پہچاننے کی وجہ سے اگر لمبا کرے گا اپنی قرات کو، اپنے رکوع کو، تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ یہ فرماتے تھے یہ سارے حنفیوں کو سننا چاہیے جو حنفیت پہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لڑتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فتویٰ دیا تھا۔ ایسے ہی مقتدی جو جماعت میں ملتا ہے، امام صاحب نے سجدے سے یا رکوع سے دوسری حالت میں منتقل ہو گئے، امام قومے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھ گئے، تو یاد رکھنا چاہیے بس مقتدی کو ایک مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی ایک مرتبہ کہنا واجب تھا، بس اگر واجب پورا ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی سنت ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک مرتبہ پڑھ کے بس امام کے ساتھ منتقل ہو جانا چاہیے۔ امام اگر سجدے سے اٹھ گیا ہو تو سجدے سے اٹھ جائے، امام اگر رکوع سے اٹھ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں قوما کے لیے، تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ امام کی اقتداء ضروری ہے، واجب ہے۔
اور پہلے بھی یہ مسئلہ غالباً بیان کر دیا تھا کہ اگر امام صاحب نے دعائے قنوت پڑھی، وتر کی نماز جماعت سے ہوتی ہے نا رمضان میں، تو امام صاحب نے قنوت پڑھی اور مقتدی نے اپنی قنوت ابھی پوری نہیں کی تھی، تو مقتدی نے جتنا بھی حصہ پڑھ لیا ہے بس کافی ہے، دعا اس کی ہو گئی اور وہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے، کیونکہ رکوع کا کرنا امام کے ساتھ یہ واجب ہے۔ اور ان سارے مسائل میں اصل یہ ہے کہ حنفی فقہا کے نزدیک یہ جماعت حقیقی ہے، یہ اصل جماعت ہے۔ امام کی حرکتیں، امام کی قرات، اس کی ساری حرکتیں، سجدہ، رکوع، جتنی بھی حرکات ہیں، ان سب میں مقتدی اس کے ساتھ شریک ہے۔ یہ حقیقی جماعت ہے، محض دیکھنے کے لیے جماعت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس لیے امام کی نماز نہیں ہوگی تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں، حنفی نہیں اور مذاہب میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ امام کی نماز الگ ہے، مقتدی کی نماز الگ ہے۔ یہ صرف شریعت نے لوگوں کو ایک جگہ جوڑنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، ان میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے جماعت کا طریقہ رکھا ہے، وگرنہ امام کی نماز الگ، مقتدی کی نماز الگ، حتیٰ کہ امام کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے بھی بحث نہیں، مقتدی کی نماز ہو جائے گی، یہاں تک کہ امام اگر کافر بھی ہے تو اس کافر کی اپنی نماز تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے پیچھے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ڈسپلن جو مطلوب تھا وہ حاصل ہو گیا، اور باقی اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ امام کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیروکار یہ کہتے ہیں، مگر حنفیوں کے نزدیک جماعت حقیقتاً جماعت ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امام کی نماز اگر مکروہ ہو تو مقتدیوں کی بھی نماز مکروہ ہوگی، اور اگر امام کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ رکوع کے معاملے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سجدہ تلاوت امام نے کیا اور امام نے، اس کی واضح مثال یہ ہے کہ سجدے کی آیت تلاوت کی، تراویح میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور اس کے بعد فوراً رکوع کر دیا اور اس میں سجدے کی نیت کر لی، تو اب فتویٰ کس بات پہ جائے گا؟ اور مقتدی نے نیت نہیں کی تھی، تو سجدہ تلاوت جو ہے وہ مقتدی کا کیسے ادا ہوگا؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ رکوع میں امام کی نیت مقتدی کی طرف سے بھی کافی ہے۔ امام نے نیت اگر کر لی تھی رکوع میں سجدے کی ادائیگی کے لیے تو مقتدی کی طرف سے بھی ادا ہو گئی، اس لیے رکوع میں امام اور مقتدی دونوں کا سجدہ ہو جائے گا۔ یہ تو ہے اصول کی بات، اور بہتر بات کیا ہے؟ بہتر بات یہ ہے کہ امام رکوع میں نیت نہ کرے، کیونکہ جب وہ اپنی اصل نماز کا سجدہ کرے گا تو نماز کے سجدے میں امام اور مقتدی دونوں کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، رکوع میں نیت ہی نہ کرے۔ اور مقتدی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اسے علم ہو گیا کہ امام صاحب نے سجدے کی آیت پڑھ لی ہے ابھی، اور امام صاحب ابھی سجدہ کر نہیں رہے، رکوع میں چلے گئے ہیں، تو مقتدی کو چاہیے کہ رکوع میں نیت خود ہی کر لے۔ اس کی وجہ یہ کہ ممکن ہے امام نے بھی رکوع میں نیت کر لی ہو، تو امام نے رکوع میں نیت کر لی، اس کا بھی ہو گیا، مقتدیوں کا بھی ہو گیا، مقتدی نے خود بھی نیت کر لی تو اور اچھا ہو گیا۔ تو دونوں طرف احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ امام رکوع میں نیت نہ کرے، تاکہ اپنی اصل نماز کا جو سجدہ کرے گا اس میں ہی ادائیگی ہو جائے گی، اور مقتدی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نیت کر لے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی جا رہی ہے۔
اور پتہ ہی کیوں چلے گا صاحب؟ اس لیے کہ تراویح میں قرآن کوئی توجہ سے تھوڑا ہی سننا ہوتا ہے، وہ تو ایسے ہی ہے، بس 8 پڑھ لیں پھر بھاگ گئے، یا اگر فرض کر لیں 20 پڑھ ہی لیں تو قرآن سننے کی بجائے دنیا جہان کی چیزیں سوچنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہے اور یہ کہاں کہاں کی سیریں کر رہا ہے۔ ایک دن کبھی اپنے کسی دوست کے ساتھ سفر میں نکل جائے جس سے محبت ہو، تعلق ہو، اور راستے میں اس کی باتیں سننے کی بجائے سڑکوں میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے، تو جو غیرت مند دوست ہوتا ہے وہ دوبارہ گاڑی میں نہیں بیٹھتا، وہ کہتا ہے دنیا پہلے دیکھ لو، میری بات بعد میں سن لینا۔ کئی مرتبہ گھر میں پیش آتا ہے کہ بچے جب پڑھنے پہ توجہ نہیں دیتے تو ماں باپ، کلاس میں ٹیچر کہتا ہے پہلے تو تم دوسری چیزیں دیکھاؤ نا، پھر مجھ سے آ کے پڑھ لینا جب فرصت ملے۔ اللہ کے سامنے پیش ہو کر، کھڑے ہو کر بھی آدمی ادھر ادھر کی فضول باتوں میں اپنا دھیان لگائے رکھے تو حق تعالی شانہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ نماز میں کوشش کر کے اپنے دل کو لگائے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، شہنشاہ کے حضور میں ہوں، جو قادر مطلق ہے، مطلقاً شہنشاہ ہے، اس کے دربار میں حاضری ہے، بہتر سے بہتر اور سنوار کے نماز پڑھے۔ تو مقتدی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ آیت سجدہ پڑھی ہے امام صاحب نے تو رکوع میں نیت کر لے، اور امام صاحب کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رکوع میں نیت نہ کریں، سجدے میں نیت کر لیں، تو ان کا یہ سجدہ جو ہے سجدہ تلاوت کی وجہ سے اس میں سب کا سجدہ ادا ہو جائے گا، مقتدیوں کا بھی اور امام صاحب کا بھی۔ یہ تھا نماز کا چوتھا فرض، رکوع۔ اور اس کے بعد نماز کا 5واں فرض ہے سجدہ، اور انشاءاللہ اس کے متعلق اگلی نشست میں آپ سے عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔